السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اس کو بنایا ہے؟ بلند کیا اس کا ابھار، پس اس کو برابر کر دیا اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کے دن کو، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، نکالا زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور تمہارے چوپہوں کے۔ پس جب آئے گا بڑا ہنگامہ، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے محنت کی، اور ظاہر کیا جائے گا دوزخ کو ہو اس کے لیے جو دیکھے۔ پس جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو پسند کیا، بے شک دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو ڈرا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے، اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 30ویں پارے کی دوسری صورت مبارکہ ہے، اس کو صورت نازعات کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا رکوع ہے جس کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے مرنے کے بعد جینا اور مرنے کے بعد پھر انسان کو زندہ کرنا، قرآن مجید نے اس کا عقلی دلائل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ جو دین اور اسلام کے اہم باتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ہے، ان میں سے ایک مرنے کے بعد جینا بھی ہے، یعنی حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر اس کی دعوت دیتے رہے، یہ زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پہلی والی بات، یہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن اس کا ختم ہو جانا ہے،
گویا کہ اس بات کو دنیا کے سارے انسان جس عقیدے کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ، جس علاقے کے ساتھ اور جس رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اس کے سارے قائل ہیں یہ زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد اس زندگی کا ختم ہو جانا اور انسان کا مر جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے خود اپنے کندھوں پر اٹھایا اور قبرستان کے اندر ہم نے پہنچایا ہے۔ اب تو جو آدمی کچھ دن نظر نہ آئے تو یا جن کے ساتھ تعلق ہے وہ نظر نہیں آتا تو یہی پتہ چلتا ہے اور یہی ذہن میں آتا ہے شاید وہ اپنی آگے والی زندگی میں چلا گیا ہے۔ اس لیے کہ 60 سال کے بعد بھی آدمی یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بونس ہے 60 سال کے بعد، پتہ نہیں یہ کب چراغ گل ہو جائے اور یہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے آدمی کو کوئی بیماریاں لگیں گی اور انسان سمجھے گا۔ صحت مند آدمی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بیمار آدمی وہ دنیا کے اندر ایک عرصہ تک زندہ رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہے اور آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ جو بات ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن اس کا ختم ہو جانا ہے، اس پر سارے لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں اور اس پر سارے لوگ جو ہیں یقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں بعض لوگ جو ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ماننے والے تھوڑے ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ ہیں۔ حضرات انبیاء اس کو سمجھاتے رہے اور اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان کیا تو پھر لوگ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کہا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بہت دور کی بات ہے، لوٹنا اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو سمجھایا اور کہا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بتاؤ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے اس کو بنایا اور جس طرح بنایا اسی طرح قائم ہے، اور جب تک ان کی مرضی اور منشا ہوگی اور وہ قائم رہے گا، اور جب پھر ان کی مرضی اور منشا ہوگی کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا السَّمَاءُ انشقت، قرآن مجید نے کہا آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر یہ کہا کہ اس کی چمڑی کو ادھیر دیا جائے گا، اس کے تاروں کو بکھیر دیا جائے گا اور اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ تو کہا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ تو فرمایا کہ آسمان بناہا، رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کے ابھار کو بلند کیا، جس طرح مستری پلستر کرنے کے لیے ایک دفعہ ابھار بناتا ہے اور پھر اس کو کانڈی کے ساتھ یا کسی دوسری چیز کے ساتھ برابر کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ رفع سمکہا وسواہا، ہم نے اس کے ابھار کو بلند کیا اور اس کو بلند، رفع سمکہا فسواہا، اس کے ابھار کو بلند کیا ہے اور پھر اس کو درست کر دیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دیکھو اس کو جب ہم نے چاہا اس کے اوپر چادر کالی جو ہے اس کو پہنا دیا اور اس کو اندھیرے والا کر دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر جب ہم نے چاہا تو اس چادر کو دور کر دیا، پھاڑ دیا اور پھر اس سے روشنائی کو نکال دیا۔ یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہم سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان بنانے کے بعد اور پھر اس کو کالی اور سفید چادر پہنانے کے بعد ہم نے جب چاہا تو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو ہم نے اس کے بعد بچھا دیا۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید نے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اس کے اوپر پہاڑوں کو ہم نے قائم کر دیا۔ اور پھر اخرج ماءها ومرعاها، تو زمین سے تمہارے لیے پانی کو نکالا،
اور پھر ہم نے زمین سے تمہارے لیے چارہ نکالا، متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہارے جو چوپاہیں ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اور ایسی چیزیں ہیں جن کو خود نہیں کھاتے لیکن چوپاہوں کو کھلاتے ہو۔ یہ سارا نظام بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ چاہے گی تو ایک بڑا ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر ان انسان کے سامنے ہوگا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ یہ دار العمل ہے دنیا، اور پھر آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، بدلہ ملنے والا ہے۔ جو کچھ کیا ہے انسان کے سامنے ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، جس دن ایسا دن آئے گا پھر اس کو یاد آئے گا، پھر آدمی سوچے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اوہو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ انسان پھر اس دن یاد کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، پھر ایک جگہ قرآن نے کہا پھر اس وقت یاد کرنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی جس نے گناہ کیا، طغا کا معنی ہے سرکشی کی، گناہ کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس دنیا کو پسند کر لیا، سمیٹتا رہا اپنے لیے۔ اور پھر کہا کہ قرآن مجید نے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ نازعات کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے حضرات صحابہ سے کہا کہ 5 باتیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کون آدمی ہے جو ان کو یاد کرے گا، کون ہے جو ان کے اوپر عمل کرے گا، اور کون ہے پھر اس کا آگے تذکرہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باتیں بتائیں، میں ان باتوں کو یاد کروں گا اور میں ان پر عمل کروں گا، اور پھر کہا کہ میں ان کا آگے تذکرہ بھی کروں گا۔ دین کا بہت سارا حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات گرامی ان کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے نبی میرا حافظہ نہیں ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے کہا چادر پھیلاؤ، پھر آپ نے کچھ پڑھا اور پھر اس کے بعد کہا اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، تو کہا کہ وہ دن اور یہ دن جو بات میں سنتا ہوں وہ مجھے یاد رہتی ہے اور میں بھولتا نہیں ہوں، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پھر آگے تذکرہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی ایک روایت میں یہ کہ آپ نے اپنی انگلیوں پر ان کو شمار کیا، وہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑا اور ان 5 باتوں کو انگلیوں کے اوپر شمار کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ تو گویا کہ عبادت کرنا ہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنا بھی ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا کرنا جس کو کہتے ہیں مثبت، ایک ہوتی ہے کسی چیز کا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور گناہ کا نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو تذکرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تو عبادت والا ہو جائے گا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے گناہ کیا
اور دنیا کو پسند کر لیا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم لوگ بھلا کیا سمجھتے ہیں گناہ کیا؟ شراب پینا، بدکاری کرنا، سودی کاروبار کرنا یہ گناہ ہے؟ ہاں میرے بھائی، یہ گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ میرا خیال اور دھیان اس طرف نہیں جاتا، اور آپ کا خیال اور دھیان اس طرف نہیں جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمعے کی تقریر کر لی اور رات کو عشاء کے بعد درس دے دیا، صبح کو درس حدیث کا سلسلہ کرتا رہا، باقی اس کے بعد میرے معاملات، میری دنیا داری، میرا رہنا سہنا جس طرح ہے میں اس طرح کرتا رہوں۔ وہ میرے بھائی، حقوق العباد کے بارے میں کل جواب دینا پڑے گا۔ یہ کاروبار کا جو سلسلہ ہے، آپس کے اندر جو معاشرت ہے، جو معاملات ہیں، ان کے بارے میں کل جواب دینا پڑے گا۔ ترکہ ہے، آپس میں مشترکہ معاملات ہیں، ان کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تم کیا کرتے رہے؟ بڑا غور اور فکر والے طریقے کے ساتھ کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ عید آ رہی ہے 17 تاریخ کو، چیک پرچی دے دی، 16 تاریخ کی دے دی، 15 تاریخ کی دے دی، پہلے کا مال لے لیا 15-20 دن مہینے کا، اور پھر آج تک اس پرچی اور چیک کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے، اور اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب یہ سمجھے کہ میں نے جمعہ پڑھا لیا اور میں نے درس دے دیا، اب وہ چیک والا جاننے اور پرچی والا جاننے دیکھی جائے گی بعد میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بھائی، کل اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے اور جواب ہونا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ اب کسی کے ساتھ معاہدہ اور وعدہ ہے، اس کو چیک اور پرچی دی ہے، اور اس کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ ہے، ہم اس تاریخ کو چلو 1-2 دن کا کم از کم فون تو سن لو، میسج تو سن لو، اس کا کوئی جواب تو دے دو۔ اور جواب کیا ہے؟ اجی ہم نے ایسا ہی کرنا، کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، ہم نے اسی طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یہ سمجھنا کیا کہ میں چونکہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور میں 5 نمازیں بھی ادا کر لیتا ہوں، اور میں نفلی سوموار کا اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، میں جمعہ پڑھا لیتا ہوں اور درس بھی دے دیتا ہوں، اب اس کے بعد جو مجھے چاہے میں معاملات کرتا رہوں۔ میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ گناہ والے باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ فروٹ کا سلسلہ ہے نا، اب ریڑھی پر کھڑے ہیں، فروٹ خرید رہے ہیں، اب اس نے اس طرح کا سسٹم بنا رکھا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا پیس جو ہے وہ داغی ہے، اس نے دیکھنا کون آدمی لینے والا ہے، ذرا سا توجہ اس طرف ہوئی، اس کا ہاتھ اسی پر جائے گا جو داغی ہے اور جو غلط ہے، اور پھر اس کو جائے گا، وہ بیچارہ گھر جا کر کھولے گا تو آدھے دانے جو ہیں وہ داغی ہوں گے۔ یہ دھوکہ اور فرار، یہ گناہ کی بات ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابدا، مشترکہ معاملات ہیں نا، گھر کے ذمہ دارہ ہے، کوئی کاروبار ہے، اس کے اندر جو چیز آتی ہے، اب مشترکہ دکان ہے، اب دکان سے ایک مکان، ہمارے عزیز ملنے والے ان کا ایک مکان ہے، اور پتہ چلا کہ کرائے پر دیا ہوا ہے، بہن اور بھائی ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کرایہ کون لیتا ہے؟ جی بھائی صاحب لے لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، مشترکہ مکان، اس کا کرایہ، اس کی تقسیم اسی طریقے کے ساتھ کرنی ہے جس طریقے کے ساتھ ترکے کی تقسیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی کرایہ ایک ہی کھاتا رہے اور ساری زندگی زمین کی پیداوار کو خود ہی ہضم کرتا رہے، اور ساری زندگی منفعتیں جو ہیں، جو مشترکہ معاملات ہیں، ان سے ایک ہی آدمی منفعت حاصل کرتا رہے، اور بعد میں یہ سمجھے چونکہ میں جمعہ پڑھا دیتا ہوں نا، میں درس دے دیتا ہوں،
اور میں نفلی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، مجھ سے کل قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا مفتی صاحب آپ نے جمعہ کیوں نہیں پڑھایا ہے، آپ کے بیٹے نے جمعہ پڑھا دیا تھا۔ اگر جو میں کہوں جی میں نے جمعہ نہیں پڑھانا، میں نے درس نہیں دینا، میری طبیعت نہیں ہے، میں اس وقت ٹھیک نہیں ہوں، مجھے کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اس بات کا جب آدمی کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دو فریقین میں ایک بات طے ہوتی ہے کہ ہم یہ اجرت دیں گے اور یہ آپ سے ٹائم لیں گے، تو پھر آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا اگر یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن یہ پوچھ ہوگی کہ تمہارا مکان مشترکہ تھا اور اس کے اندر تمہاری بہن کا حصہ تھا، تو نے اس کا حصہ کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ زمین کی پیداوار جو نکل رہی تھی، اس سے جو پیدا نفع آ رہا تھا اور زمین کا جو کاشتکاری ہو رہی تھی، یہ مشترکہ تھی۔ تیری بہن ترستی رہی اور تو نے اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں کیا، اور تم نے یہ سمجھا میں نے جمعہ پڑھا لیا اور درس دے دیا، اب جو چاہے میں ہضم کرتا رہوں۔ اللہ کے بندو، جس طرح اچھے کام کرنا یہ نیکی ہے، اس طرح اپنے کو گناہوں سے بچانا بھی نیکی ہے۔ ہمارا دھیان اور خیال اچھے کاموں کی طرف ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے کو غلط کاموں سے بچانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا یہ بھی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں فرمائی تھیں کہ کون ہے جو ان کو یاد کرے گا اور ان پر عمل کرے گا اور ان کا آگے تذکرہ کرے گا، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ اپنے کو گناہ والی باتوں سے بچا لو، تم اللہ کے ہاں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ مجھے کئی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے فرمایا تم جمعہ دے دو اور تم درس دے دو اور تم فلاں دن کا روزہ رکھ لو، تم فلاں نفلی عبادت کر لو، تم لوگوں کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ میں نے کسی حدیث مبارکہ کے اندر نہیں پڑھا ہے۔ اگر مجھے کسی مسئلے میں غلط فہمی ہے تو مجھے کسی کے سامنے مسئلہ رکھ کر اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ میرا معاملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ویسے تو سب سے بڑا مفتی خود انسان کا دل ہوتا ہے، اور جب انسان کے سامنے آخرت ہے اور یہ بات ہے کہ وہاں کھڑا ہونا ہے جس کے سامنے سارے کے سارے حالات ہیں، اور وہاں کھاتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے ساری چیزیں ایسے ہیں جس طرح کے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے، وہ بالکل سامنے ہے، ان کے سامنے سارے کھاتے ہیں اور سارے حالات ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے، کیا جواب دوں گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، ہائے یہ میرا حق میرے دوسرے چھوٹے بھائی کا ہے، یہ میری بہن کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو قرآن نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے کو گناہوں سے بچائے گا اور ڈرے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کے اندر فلاں فلاں کا حق لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر تو کہا قرآن نے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھ لو یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو گناہ والی باتوں سے بچا لو۔ ہم موٹی موٹی باتیں یہ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہیں، اور یہ معاملات اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس پر تم آپ گھنٹوں تقریر کرو اور سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافقوں والی بات ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو صفائی نہیں کرتا یہ دھوکہ ہے۔ تو فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے، کیا ہم نفلی کام کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، اور ہم یہ نفلی کام اس کو ہمارے لیے قلب کا سکون اور اطمینان ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی دھیان کریں کہ جو گناہ والی باتیں ہیں اس میں کہیں کسی کا میں حق تو نہیں مار رہا،
کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فرار تو نہیں کر رہا۔ جب ایسی بات ہے تو روک لو اپنے کو، یہ بھی نیکی ہے اور یہ نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، اور اس کی وجہ سے آدمی بہت بڑا عبادت گزار شمار ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو عبادت اور گناہوں سے بچنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم